جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے، جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے، واللہ کسی شان کا حقدار نہیں ہے۔ جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے، واللہ کسی شان کا حقدار نہیں ہے۔ اور اگلا فقرہ توجہ سے سنیں کہ حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، پھر کچھ بھی تیرے پاس او فنکار نہیں ہے۔ حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، پھر کچھ بھی تیرے پاس او فنکار نہیں ہے۔ یہ میرا اعلان نہیں، یہ میرے نبی کا اعلان ہے کہ ساری زندگی تو حرم میں گزارے، وہیں نفل پڑھے، وہیں روزے رکھے، وہیں کعبے کے پاس تیری مسافرت میں موت آ جائے، اتنے عظیم ترین اعمال تیرے کھاتے میں لکھے ہوں، علی سے بغض ہو تو نہ نماز تیرے کام کی، نہ روزہ تیرا کام کا، نہ حج تیرے کام کی، نہ زکوٰۃ تیرے کام کی، پھر تو نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کی فنکاری کر رہا ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا، بس روزے کی فنکاری کر رہا ہے۔ میرا میڈیا سے تعلق ہے، ہم سٹیشن پر حاضر ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ ایک طرف ہمارا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ڈرامے کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اور میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ میں ایک دن وہ ڈرامے کی ریکارڈنگ کی طرف گیا تو وہاں ایک منظر یہ تھا کہ ایک بادشاہ سلامت بنا کے انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اور دو پنکھے والے اسے پنکھا ہلا ہلا کے تو اس کی عزتوں کو سلام کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا، جی یہ کوئی بڑا بندہ ہے، کمال اس کا منظر ہے اور کمال اس کی شانیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم سٹیشن سے باہر نکلے نا، تو وہی جو بادشاہ اندر بن کے بیٹھا ہوا تھا، پرانی سی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جانے لگا، تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب ابھی تو آپ بادشاہ تھے، لوگ آپ کو پنکھا چل رہے تھے، یہ کیا موٹر سائیکل اور وہ بھی پرانی سی؟ اس بیچارے کے دل سے ہوک نکلی اور عجیب جملہ کہہ گیا، کہنے لگا شاہ جی میں بادشاہ تھا نہیں، بادشاہی کی فنکاری کر رہا تھا۔ بادشاہ تھا نہیں، بادشاہی کی فنکاری کر رہا تھا۔ تو مجھے یہ خوبصورت جملہ اسی وقت سمجھ میں آیا کہ اگر بغض علی والا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ بیچارہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، نماز کی فنکاری کر رہا ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا، روزے کی فنکاری کر رہا ہوتا ہے، حج نہیں کر رہا ہوتا، وہ حج کی فنکاری کر رہا ہوتا ہے۔ حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، پھر کچھ بھی تیرے پاس او فنکار نہیں ہے۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اہل محبت ہیں، رب نے ہمیں دونوں آنکھیں دی ہیں، اصحاب کے پیار والی آنکھ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، اہل بیت کے پیار والی آنکھ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو تیسرا شعر سنیں، اور شعر میں ایک حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بات تھوڑے وقت میں چلی جاتی ہے۔ مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ سے دونوں وراثتیں چلی ہیں، بلکہ ان کے بابا سے وراثت چلی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے سب سے پہلا بڑا لمبا اور کمال جامعیت والا قصیدہ مصطفیٰ کریم کا لکھا ہوا ہے، اور پھر مولا علی سے دونوں وراثتیں، خطابت بھی علی سے چلی ہے، اشعار بھی علی سے چلے ہیں، تو دونوں چیزیں اپنے جگہ حسین سے حسین تر ہیں۔ تیسرا شعر سنیں، شعر نہیں عرض کر رہا، اصل میں بنیادی طور پہ اپنے عقیدے عرض کر رہا ہوں جو میرا حق بنتا ہے۔ سنیں تیسرا جملہ، مشکوک ہے گر الفت صدیق و عمر پاک۔ بھائی سیدوں کے ڈیرے پہ آئے ہو، ان ناموں پہ بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ سبحان اللہ بلند آواز سے ہو۔ مشکوک ہے گر، مشکوک ہے گر، یاد رکھیں جس سینے میں حب علی ہو وہاں بغض صحابہ نہیں ہوتا،
اور جس سینے میں حب صحابہ ہو وہاں بغض علی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں لوگ ڈرامے کر رہے ہیں کہ صحابہ کا نام لے کے علی سے بغض رکھتے ہیں اور علی کا نام لے کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جہاں علی ہے وہاں حب صحابہ ہے، اور جہاں حب صحابہ ہے وہیں علی المرتضیٰ ہے۔ اور الحمدللہ یہ دوہرا حسن اگر کائنات میں کسی عقیدے کے پاس ہے تو وہ تیرے اور میرے عقیدے مسلک اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اچھا زندہ باد۔ مشکوک ہے گر، قبلہ مشکوک ہے گر۔ زبیب شاہ جی بڑی توجہ کے ساتھ، علی اور سلطان وہ تھا تو میرا بیٹا، لیکن اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا، واللہ میں خوش ہوا اس کے جملے پر۔ یہ کسی شاید کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں جا سکتا ہے کہ اس نے بتایا، واللہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میری سوچ نہیں تھی۔ میری سوچ میں ابھی تک بھی اس فکرے کا مزہ آ رہا ہے جو اس نے کہا ہے کہ جس مسند پہ علی سلطان بیٹھا ہو وہاں کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ لکھی وال والے صدوائیں، ککھی وال والے نہ صدوائیں۔ وہ ککھی وال والے نہیں ہوتے، وہ لکھی وال والے ہوتے ہیں جنہیں علی سلطان مل جائے، معین الحق مل جائے، اور جنہیں محبوب عالم کا جلوہ مل جائے، جنہیں پیر فضلایہ کا خوبصورت نسبت والا رنگ مل جائے، وہ واقعتاً لکھی وال والے لوگ ہوتے ہیں، ککھی وال والے نہیں ہوتے۔ بلکہ کوئی ککھی وال والا آ جائے تو اسے بھی لکھی وال والا بنا دیتے۔ میں جو جملہ دے رہا ہوں، مشکوک ہے گر الفت صدیق و عمر پاک، مشکوک ہے گر الفت۔ آج بد نصیب لوگ تاریخوں کا سہارا لے کے کیسے کیسے بکواسات کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے ہم نگرانی کریں، ہم ذمہ داری ادا کریں، ہم نوکری کریں۔ مشکوک ہے گر الفت صدیق و عمر پاک، پھر کوئی زمانے میں وفادار نہیں ہے۔ مشکوک ہے گر الفت صدیق و عمر پاک، پھر کوئی زمانے میں وفادار نہیں ہے۔ اور چوتھا جملہ میرے دل کی گھٹن ہے، میں کھولنا چاہتا ہوں۔ آج کل بد نصیبی حد پہ پڑی ہے، لوگ یزید کے ترانے گانے شروع ہو گئے ہیں۔ قبلہ شاہ جی دکھ لگتا ہے کن لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑ گیا ہے۔ میں دعوت فکر اس چوتھے فکرے میں دینا چاہتا ہوں کہ کردار میں ستھرا تھا جو میسون کا بیٹا۔ میں نے بڑی احتیاط کی ہے شعر میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے ادب کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہا۔ میں نے ماں کا نام لیا ہے، یزید کی ماں کا نام ہے میسون۔ کیا نام ہے؟ اور یزید کے نانے کا نام ہے بخدل۔ آج بد نصیب کہتے ہیں جی دو شہزادوں کی لڑائی تھی، ادھر بھی شہزادہ تھا ادھر بھی شہزادہ تھا، ذرا ہوش کے ناخن لے۔ اس کی ماں میسون ہے، نانا اس کا بخدل ہے، ادھر ماں بطول ہے، نانا ختم الرسل ہے۔ ادھر ماں بطول ہے، نانا ختم الرسل ہے۔ تو کیا فرق ہے ذرا سننا دھیان کے ساتھ۔ اور اس ملعون کے بارے میں بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کردار میں ستھرا تھا جو میسون کا بیٹا، کردار میں ستھرا تھا جو میسون کا بیٹا، پھر کوئی جہاں بھر میں خطا کار نہیں ہے۔ کردار میں ستھرا تھا جو میسون کا بیٹا، پھر کوئی جہاں بھر میں خطا کار نہیں ہے۔ بہت عرصہ پہلے پنجابی میں ایک چومسرا لکھا تھا، مجھے تھا کہ حیدریاں دا دب کے رانا بندئی نہیں، حیدریاں دا دب کے رانا بندئی نہیں، ناسبیاں دے خنجر سانا بندئی نہیں۔ حیدریاں دا دب کے رانا بندئی نہیں، ناسبیاں دے خنجر سانا بندئی نہیں۔ تے جے کرنی ہے چپ یزید لفنگے تے، پھر کسے نو بیڑا کہنا بندئی نہیں۔
میں پڑھتا تو نہیں دوبارہ لیکن آپ کے حکم پر پھر پڑھ دیتا ہوں. حیدریاں دا دب کے رانا بندے ہی نہیں، حیدریاں دا الحمدللہ سارے حیدری بیٹھے ہیں، سارے حسینی بیٹھے ہیں، سارے غلامان آل رسول بیٹھے ہیں، سارے محبان صحابہ و اہل بیت بیٹھے ہیں. حیدریاں دا دب کے رانا بندے ہی نہیں. ناسبی کہتے ہیں جو اہل بیت رسول سے بغض رکھیں، انہیں ناسبی کہا جاتا ہے. یہ بہت بری نسل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سائے سے بھی بندے کو محفوظ رکھے. یہ جو کوئٹہ میں آج کل بدماشیاں کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں ناسبی، جو بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں، بغض علی سے بھرے ہوئے ہیں. حیدریاں دا دب کے رانا بندے ہی نہیں، ناسبیاں دے خنجر سانا بندے ہی نہیں. تے جے کرنی یہ چپ یزید لفنگے تے پھر کسے نو پیڑا کہنا بندے ہی نہیں. میں پچھلے دنوں میں ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ جس کے ساتھ میں یہ کہہ سکوں کہ یزید نے یہ کام کروانے کا کہا تھا. حیرانگی کی حد نہیں ہے کہ انہیں دلیل ابھی تک نہیں ملی 1400 سال میں کہ یزید نے کیا کروایا. یہ اصل میں اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم تو الحمدللہ حفاظت کریں گے تو علی المرتضیٰ کے بچوں کی عزت کی حفاظت کریں گے، نبی پاک کے پاک صحابہ کی عزت کی حفاظت کریں گے. یزید سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم ائمہ اہل بیت والے ہیں، ہم محبت آل رسول والے ہیں، محبت صحابہ کرام والے ہیں. تو قبلہ سنیں، اب آخری جملہ آ گیا ہے اس منقبت کا اور اس خوبصورت نظم کا. یہ جملہ بڑا پیار والا ہے اور اس جملے کا یہیں پہ حق بنتا ہے کہ میں پڑھ جاؤں اور پورے ذوق کے ساتھ پڑھوں. یہ جملہ آپ نے سن لیا کہ یہ کرنی یہ چپ یزید لفنگے تھے، پھر کسے نو بیڑا کہنا، پھر کسے نو بیڑا کہنا. کردار میں ستھرا تھا جو میسون کا بیٹا، پھر کوئی زمانے میں خطا کار نہیں ہے. اور فکرہ دھیان سے سنیں، ہم مشہدی مانگت ہیں درے شاہ نجف کے. لکھی وال شریف ہو، سیال شریف ہو، جلال پور شریف ہو، گولڑا شریف ہو، جہاں جہاں تجھے شرافت نظر آئے. مزہ نہیں لیا اپنے فکرے کا؟ وہاں سے جا کے پوچھنا یہ شرافت کہاں سے ملتی ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ علی نے رنگیا جویں جہانو، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا. حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا. تے یتیم قیدی غریب بن کے، یتیم قیدی غریب بن کے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا کی دسیا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکدا، کمینہ حیدر تو منگ نہیں سکدا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہم مشہدی مانگت ہے، جہاں جہاں شرافت نظر آئے گی. میں خباثت کی بات نہیں کرنے والا، نہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم شرافت والے لوگ ہیں. جہاں جہاں تجھے شرافت نظر آئے وہاں سے جا کے پوچھنا تو صحیح جی یہ شرافت ملتی کس ڈیرے سے ہے، یہ کس بازار سے ملتی ہے، یہ کس ڈیرے سے ملتی ہے. تو 1400 سال سے شرافت کا ایک ہی پتہ ہے کہ وہ در زہرا سے ملتی ہے، در مصطفیٰ سے ملتی ہے، در مرتضیٰ سے ملتی ہے، در مجتبیٰ سے ملتی ہے، در سید الشہداء سے ملتی ہے. ہم مشہدی مانگت ہیں در شاہ نجف کے. کیوں مانگت ہیں؟ اس لیے مانگت ہیں کہ اس در کے گداؤں کو کوئی ہار نہیں ہے، اس در کے گداؤں کو کوئی ہار نہیں ہے، اس در کے گداؤں کو کوئی ہار نہیں ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، کعبہ علی کا ہے، کوثر میں جس کا ذکر ہے کنبہ علی کا ہے. اور شاہ جی قبلہ ابو بکر و عمر پاک کی سیرت کو دیکھ لو، اصحاب کے دلوں پہ تو قبضہ علی کا ہے. دادا حسین پاک کا فتووں کی زد میں ہے، دادا حسین پاک کا فتووں کی زد میں ہے. وجہ اناد یہ ہے کہ بابا علی کا ہے، وجہ اناد یہ ہے کہ بابا علی کا ہے. خیبر ہو، بدر و احد ہو، خندق کا ہو بیان،
جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور روز ازل سے لے کے سرے حشر تک، روز ازل سے لے کے حشر تک کل اولیاء کے پاس جو کچھ بھی مشہدی ہے وہ بخشا علی کا ہے۔ شاہ جی ٹائم میرا ہو نہیں گیا مکمل؟